ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سائل نے سوال پوچھا ہے کیا بغیر پیر کے کوئی خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا بغیر پیر کے کوئی خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا بغیر پیر کے کوئی خدا تم کو پا سکتا ہے؟ کیا بغیر مرشد کے کوئی خدا کو پا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج نہ جانے کتنے پڑھے لکھے جو طبقے ہیں ان کے ذہن میں گونج رہا ہے کہ کیا بغیر پیر کے بغیر مرشد کے کیا خدا کو پا نہیں سکتے؟ تو میں ان کے لیے یہ جواب دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے، اللہ تعالیٰ ایک پاور والا ہے، سپر پاور رکھتا ہے، اور ایک ہے اللہ کا قانون، ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کا قانون۔ تو اللہ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، جیسے سیدنا آدم علیہ نبی و صلاۃ و تسلیم کو پیدا فرمایا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی نہ والد محترم تھے نہ والدہ ماجدہ تھی۔ اللہ چاہے تو وہ ایسی قدرت والا ہے کہ وہ بغیر ماں کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، جیسے ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ کے اولاد پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبی و صلاۃ و تسلیم کو تولد فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا پاور ہے۔ اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، اور ایسا کر کے اس نے دکھایا بھی، مگر یہ اس کا قانون نہیں ہے۔ اس کا قانون کیا ہے کہ کسی بچے کو اس دنیا میں اگر آنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون یہ بنا دیا کہ اسے ماں باپ کا وسیلہ بن لینا ہوگا، اسے ماں باپ کا وسیلہ سے ہی آنا ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب اسی قانون کو ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو سورہ کہف میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مرشد۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو اس آیت مقدسہ میں بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، ہدایت سے مراد وہ قرب ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ولی مقرر فرما دیتا ہے، اس کے لیے ایک مرشد مقرر فرما دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں واضح طور پہ ولیون و مرشد لفظ استعمال ہوا، واضح طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو واضح طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ تو یہاں پہ اللہ نے اپنے قانون کو بتا دیا، کیونکہ قرآن مجید
یہ اللہ کے قانون کی کتاب بھی ہے، کیونکہ اسی سے شریعت بھی بنی اور اسی سے طریقت بھی بنی اور اسی سے حقیقت بھی نکلی اور اسی میں اللہ کی معرفت بھی پوشیدہ ہے۔ تو اللہ کا قانون بھی اسے قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کو بتا دیا کہ میں جسے ہدایت یافتہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ایک ولی، ایک مرشد عطا فرما دیتا ہوں، یعنی جسے مجھ تک پہنچنا ہے یا مجھ تک پہنچانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے ایک مرشد عطا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے اپنے قانون کو واضح فرما دیا، اسی لیے اللہ نے اپنی سنت بتا دیا کہ تمام لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ تو قدرت والا تھا، ڈائریکٹ وہ ہدایت فرما سکتا تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے قانون رکھا۔ کیا قانون بنایا؟ اس نے قانون یہ بنا دیا کہ وہ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے وہ ہدایت فرمائے گا، انبیاء کرام کے ذریعے وہ اپنے کلام کو پہنچائے گا، انبیاء کرام کے ذریعے وہ اپنے قوانین کو بتائے گا۔ اللہ چاہتا تو اپنے قدرت کاملہ سے پورے کائنات کو خود روشن فرما دیتا ہے اور خود ہی روشن فرما دیتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو رکھتا ہے تاکہ پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اس کائنات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چاند کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں مزین فرمایا، ستاروں کو مزین فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا قانون ہے۔ ایک دانے کو بونا ہی ہوگا اگر 70 دانہ بنانا ہے، تو یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ نے اپنے قانون کو فرما دیا۔ آج ہم 5 وقت کی نمازوں کے اندر آخر پڑھتے کیا ہے، مانگتے کیا ہے؟ تو ہر کوئی مانگتا یہی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرے انعام نازل ہوا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین۔ تو ہر نماز میں ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ انہی صالحین کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ راستہ نہیں مانگ رہے۔ ورنہ قرآن مجید میں یہ جو طریقہ سکھایا کس نے، یہ مانگنے کا طریقہ عطا کس نے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جب یہ طریقہ بتا رہا ہوں تو میرے طریقے پہ ہی چلنا ہوگا، میرے طریقے سے ہی مانگنا ہوگا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا کو بغیر پیر کے پایا جا سکتا، بغیر مرشد کے پیر کو پایا جا سکتا، تو سبھی پا لیے ہوتے۔ مادرزاد جو ولی، یعنی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ماں کے پیٹ سے آپ ولی پیدا ہوئے، آپ کو کسی مرشد کی ضرورت نہ ہوتی۔ خواجہ خواجگاہ، خواجہ ہندر ولی آتا ہے رسول خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ کو کسی پیر کی ضرورت نہ ہوتی، تو آپ کے پیر و مرشد موجود ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک کے پیر و مرشد موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ عنہ، نہ جانے کتنے اکابر اولیاء ہیں جن کے پیر و مرشد موجود ہیں۔ آخر ہمیں سوچنا ہوگا کہ جب ایسے لوگوں کو پیر کی ضرورت ہے تو ہم جیسے کو کتنی ضرورت ہوگی۔ ایک قدم بھی اگر ہمیں چلنا ہے تو بغیر پیر کے ہدایت کے نہیں چل سکتے۔ تو یہ سوال آنے کا مقصد کیا ہے؟ آج یہ پڑھے لکھوں کے ذہن میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی تکبر ہے۔ جو شخص متکبر ہوتا ہے، جس میں ایگو بھرا ہوتا ہے، وہ کسی کو اپنا پیر ماننے تیار نہیں ہوگا۔ یہ اس کی اصل وجہ، یہ سائیکولوجیکل ریزن ہے کہ جس کے اندر تکبر موجود ہے، گھمنڈ موجود ہے، وہ کسی کو اپنا پیر نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں مانے گا؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو اپنا پیر مانے گا تو اس کے آگے جھکنا ہوگا، اس کا احترام کرنا ہوگا۔ لیکن جو متکبر شخص ہوتا ہے، جس کے اندر ایگو بھرا ہوتا ہے، وہ کسی کا احترام کرنے تیار نہیں ہوگا۔ شیطان کو دیکھ لیجئے، آخر شیطان کیوں بنا؟ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا واستکبر کان من الکافرین، کہ وہ تکبر کیا اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ تو کیا تکبر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے لیے
اور تمام جنات کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو مرشد برحق بنایا، ہادی برحق بنایا، پیر کامل بنایا، رہنما بنایا، رہبر بنایا، تو آپ جو ہے تمام فرشتوں کے رہبر، تمام انسانوں کے لیے رہبر، تمام جناتوں کے لیے رہبر، جو آسمانوں میں تھے ان کے لیے بھی آپ پیر، ان کے لیے بھی آپ مرشد، جو زمین پہ ہے ان کے لیے بھی آپ مرشد، اس وقت جتنے موجود تھے ان تمام کے لیے آپ کو ایک مرشد کامل بنایا، اور آپ کو خلافت نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا۔ خلافت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے شروع کیا۔ جب خلیفہ بنایا گیا، اللہ کا نائب بنایا گیا، تو شیطان جو ہے آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا مرض قرآن نے بتا دیا، کیونکہ وہ متکبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ تم اگر ہزاروں سال، لاکھوں سال عبادت کر لو، جیسے شیطان کی عبادت کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو اس کی عبادت کا ایک ریکارڈ ہے، 6 کروڑ برس اس نے عبادت کیا، 6 کروڑ برس، 14 لاکھ برس، کتنا؟ 14 لاکھ برس عرش اعظم کا طواف کیا ہے، اور نہ جانے کتنے لاکھ برس تک وہ اللہ کے خزانچی رہا، تمام فرشتوں کا استاد رہا، معلم ملکوت رہا، پروفیسر آف انجیل بن گیا۔ اس کی ایسی عبادت تھی کہ اگر نماز کے لیے قیام میں کھڑا ہو جائے تو 100 سال، رکوع میں چلے جائے تو 200 سال، سجدے میں چلے جائے تو 500 سال، ایسی اس نے عبادت کیا کہ اس کی عبادت کو دیکھ کر، اس کی ریاضت کو دیکھ کر فرشتے بھی کہہ اٹھے، یہ اللہ ایسے عابد و زاہد کو ہمارے درمیان رکھ۔ اور یہ اس مقام کو پاتے پاتے تمام فرشتوں کا استاد بن گیا، معلم بن گیا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا، اور اللہ کا خلیفہ بننا ہی یہ بتاتا ہے کہ اب وہ جو ہے تمام عالم کے لیے مرشد بن گئے، مگر شیطان نے جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیر ماننے سے، مرشد ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کا کوئی پیر نہیں تھا، کیونکہ شیطان کا کوئی پیر نہیں تھا، اس لیے جس کا کوئی پیر نہیں وہ کیا ہو گیا؟ وہ خود شیطان ہو جاتا ہے، اس کا نفس خود اس کو بہکا دیتا ہے۔ جس طرح سے شیطان کو اس کے نفس نے بہکایا، کیونکہ شیطان تو سب کو بہکاتا ہے، تو آخر شیطان کو بھی تو کسی نے بہکایا ہوگا نا۔ تو شیطان کو بہکانے والا کون ہے؟ تو شیطان کو بہکانے والا اس کا نفس تھا، جو اس میں ہی موجود تھا۔ اسی نفس کی پاکی کو، اس نفس کو پاک کون کر سکتا ہے؟ تو مرشد کامل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرید کو ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے میت کے مثل، کہ وہ اپنے آپ کو ایسا پیر کے ہاتھ میں سونپ دے، جیسے میت جو ہے ایک غسال کے ہاتھ میں اپنے آپ کو سونپ دیتی ہے۔ تو وہ غسال کیا کرتا ہے؟ غسل دینے والا کیا کرتا ہے؟ غسل دینے والا جو ہے اس میت کو پاک و صاف کرتا ہے، اور ایسا پاک و صاف کرتا ہے کہ اب تک وہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، اب وہ امام اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گیا۔ مرنے کے بعد بھی میرا یہ مقام ہے کہ آگے میری میت پیچھے امام ہے۔ تو یہ پیر کامل اس مقام میں پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کیچڑ میں گر جائے تو وہ خود کو پاک نہیں کر سکتا، کوئی باہر چاہیے جو اس کو نکال سکے اور اس کو پاک کر سکے، ورنہ اگر وہ کیچڑ میں ہوگا اور پانی پہ پانی اپنے اوپر ڈالتا رہے گا تو وہ کیچڑ کو اور زیادہ کر لے گا، اور زیادہ وہ جو ہے گندا ہو جائے گا۔ سب میں پہلے پیر جو ہے اس کے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ یہ تکبر ہوتا کہاں ہے؟ سر میں ہوتا ہے۔ جب وہ جیسے ہی پیر کے قدم بوسی کرتا ہے تو گویا کہ اس کا تکبر جو ہے وہ پیر کے قدموں پہ چلا گیا۔
اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تن وش کی بیلری، یہ جو ہمارا جسم ہے ایک زہر آلود ہے، ایک زہر کی بیل ہے، جیسے بیل بڑھتی ہے نا، بیل بوٹے ہوتی ہے، تو تن وش کی بیلری اور گرو امرت کی خان، تن وش کی بیلری گرو امرت کی خان، شیش دیے جو گرو ملے تو بھی سستا جان. یعنی پیر جو ہے آب حیات کا چشمہ ہے، اور ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو تن ہے وہ زہر کی بیل ہے. اگر ہم نے زہر دے کر آب حیات لے لیا تو سودا تو سستا ہوا نا. تن وش کی بیلری گرو امرت کی خان، شیش دیو یعنی اپنا سر دینے کے بعد، تو یہاں سر ہی دینا ہے. سر سے مراد تو اس سر کے اندر کیا موجود ہے؟ وہ تکبر موجود ہے، وہ تکبر موجود ہے، وہ تکبر دے دینا ہے. وہ تکبر دیتے ساتھ ہی وہ عطا ہو جاتا ہے. تو جو متکبر شخص ہے، جو گھمنڈی شخص ہے، جس میں ایگو بھری ہے، وہ کبھی پیر کو تلاشے گا، وہ کبھی پیر تسلیم نہیں کرے گا. اب آئیے دوسرا رخ، جو یہ کہتے ہیں پیر کو، ہم نے پیر کو تلاش لیا، ہم نے پیر کو ڈھونڈ لیا، تو وہ بھی غلط فہمی پہ. یہ دھیان رکھنا، اگر وہ پیر کو ڈھونڈ سکتے، پیر کو تلاش کر سکتے، تو وہ کب کا خود کو تلاش کر لیتے. اگر ان میں اتنی سمجھ ہوتی پیر کی، تو اسی سمجھ سے وہ اپنے خدا کو، اپنے رب کو سمجھ لیتے ہیں. اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا، پانی پیو چھان کے، پیر بناؤ پہچان کے. اگر خود کو، اگر ان میں پہچاننے کا علم ہوتا، وہ روشنی ہوتی، تو وہ اس روشنی میں خود کو پہچان نہیں لیے ہوتے. تو یہ دھیان رکھنا کہ وہ پیر تک نہیں پہنچے، بلکہ پیر ان تک پہنچ گیا. پیر ان تک پہنچتا ہے. یہ بات جب ایک مقام پہ آ جاؤ گے تو خود بخود تمہیں سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ جو سوتا ہوا انسان ہے، وہ اگر جاگنے والے انسان کو ڈھونڈنے نکلے تو کبھی ڈھونڈ نہیں سکتا ہے. وہ ایسے انسان کی تلاش میں نکلے کہ جو مجھے جگا دے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ سوتا ہوا انسان کبھی جاگنے والے انسان کو پا ہی نہیں سکتا. تو جاگنے والا انسان ہی سوتے ہوئے انسان تک پہنچ جاتا ہے اور اسے جگا دیتا ہے. کیا بات. تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ مرید ہزاروں قدم چلا ہوگا پیر تک، پیر کی بارگاہ تک جانے کے لیے، اور پیر ایک بھی قدم نہیں چلا. وہ ایک قدم نہیں بھی چل کر وہ مرید تک پہنچ جاتا ہے. جیسے ایک آدمی سورج کی طرف پیٹ کر لے اور 1000 کلومیٹر چل جائے، سورج کی طرف پیٹ کر کے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر دے، مگر واپس سورج کی طرف آنا یا سورج کو اس تک پہنچنا ہے تو کچھ نہیں کرنا. جیسے وہ پلٹا، سورج اس کے سامنے، خالی اس کو پلٹنا ہے. وہ پلٹنا جو رہتا ہے وہ ہو نہیں پاتا. تو پیر کیا کرتا ہے کہ وہ پلٹنا، جو اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اس گردن کو مساج کرنے کا نام میڈیٹیشن ہے. جو ذکر فکر سے پیر اس گردن کو صحیح کر دیتا ہے. تو یہ دھیان رکھو کہ پیر بھی کس تک پہنچتا ہے؟ جو مرید بننے کے قابل ہو جاتا ہے تو پیر اس تک خود پہنچ جاتا ہے. خدا اس مرید، اس شخص تک خود ہی پہنچا دیتا ہے. جیسے آم کے درخت میں جب آم لگ جاتے ہیں، جب پکنے لگتے ہیں تو اس کی خوشبو نکلتی ہے، تو وہ مالک خود اس تک پہنچ جاتا ہے. زمین میں جب تپنے لگتی ہے زمین، تو یہ تپش ہی جو ایسی ہوتی ہے کہ وہ برسات کو آنے کے لیے دعوت دیتی ہے. تو جب مرید کی دل کی زمین جب تپنے لگتی ہے تو پیر خود اس تک پہنچ جاتا ہے. بس اتنا ہے کہ وہ پیر کے کام میں، پیر کے راستے میں بس خود کو رکاوٹ نہ بنائے. پیر تو اس کو اس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے،
جہاں وہ خود موجود ہے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں شباش اے بتوں ترقی اس کو کہتے ہیں نہ ترشے تو پتھر تھے ترشے تو خدا نکلے. تو پیر تو چاہتا ہے کہ بھلے میں تجھے بھلے اس مقام پہ پہنچا دوں. وہ اپنی چین ہتھوڑی لے کے موجود رہتا ہے. اب وہ کہتا ہے میں تجھے بڑا بدھ بناؤں گا. لیکن ہوا کہ اس میں تھوڑی سی عقل آ گئی اور وہ چٹک گیا. پتھر چٹکا تو وہ سنتراش کا کوئی بات نہیں, بڑا تو میں بڑا بنانا چاہ رہا تھا مگر تیرے میں تھوڑی سی عقل تھوڑی سی تم مجھے کوپریٹ نہیں کر سکے گا. کوئی بات نہیں, میں تجھے اتنا بڑا نہیں تو چھوٹا تو بنا دوں گا. پھر وہ اسے تراشتا ہے, وہ تراش کے اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے. تو ایک مقام وہ تھا, وہ پتھر کہیں پڑا ہوا تھا کہ اس پتھر پہ لوگ تھوک رہے تھے, جانور موت رہے تھے, کوئی اسے لات مار کے جا رہا تھا. تو وہ سنت تراش نے اس پتھر کو اپنے ہنر سے اپنی محنت سے اس پتھر کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جو لوگ اس پہ تھوک رہے تھے آج اس کو پوجنے لگ گئے. اسی کے سامنے ایک اور پتھر پڑا ہوا ہے جو تیار نہیں ہوا. تو ہوا کیا, لوگ اس پہ ناریل پھوڑ رہے ہیں اور پانی اس پہ چڑھا رہے ہیں. تو یہ کوئی بت پرستی کا درس نہیں دے رہا ہوں, یہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ پیر اس مقام پہ پہنچانا چاہتا ہے. تو یہ دھیان رکھنا, اگر ہم یہ تلاش نہیں نکلے کہ کیا کوئی بغیر پیر کے پہنچا ہے, تو آج تک کوئی نہیں پہنچا. جب غوث پاک نہیں پہنچ پا رہے, غریب نواز کو پیر و مرشد کی ضرورت پہنچ گئی, تو پھر کون پہنچ پائے گا. مولا کائنات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست کے اندر بیت ہوئے, اور ایسے بیت ہونے کے بعد سرکار نے آپ کو کس مقام پہ پہنچا دیا. تو کہتے ہیں کہ جب فتح مکہ ہوا, اسی رمضان مبارک کے اندر فتح مکہ ہوا 20 رمضان کو, تو فتح مکہ میں کے بعد جب آپ کعبۃ اللہ میں گئے تو ایک کعبۃ اللہ میں ایک بت اونچے مقام پہ تھا, تو آپ کو وہ توڑنا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرماتے ہیں اے علی اپنا قدم تم میرے کاندھوں پہ رکھو, اے علی تم اپنا قدم میرے کاندھوں پہ رکھو. اور جب رکھے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلند کرنا شروع کیا. آپ پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے, تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. کیونکہ بلند کرنے والا کون ہے, بلند کرنے والا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکر کہا کہ ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا. جس کو اللہ بلند کر رہا ہے, جس کو اللہ بلند کرے وہ اس کو بلند کرے تو کہاں تک نہیں پہنچے گا. تو پیر بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ مرید کو بلند کرنا چاہتا ہے. تو بغیر پیر کے آج تک کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچا اور نہ پہنچ سکتا ہے, کیونکہ اس کا ایکوریسی کچھ نہیں. اور جس نے پیر کامل کو پا لیا ہے تو 90% چانس, لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں 100% چانس ہے کہ وہ خدا کو پالے گا. آج نہیں تو کل پالے گا, لیکن وہ پال ضرور لے گا, کیونکہ خدا نے اپنے قانون کو واضح فرما دیا. کس میں؟ قرآن مجید میں, کہ ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں, ہم جسے اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ولی اور مرشد عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ دھیان رکھنا, بغیر پیر کے بغیر مرشد کے کوئی خدا تک پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے. کیونکہ تم جو پہنچنا چاہ رہے تم اپنی سمجھ سے پہنچنے جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا, ایک مختصراً دیا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائیں اور پیر کی سمجھ عطا فرمائیں.